سورۃ الملک کی تلاوت رات کو سوتے وقت کریں. کیا ہوگا؟ سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے اگر بچنا ہے تو سورۃ الملک پڑھو. اور میں حیران ہوں پورے قرآن کی تو عظمت کیا بیان کرنی ہے. 30 آیتیں ہیں، 30 آیتیں. اگر میں ایک آیت بھی روزانہ یاد کروں تو مہینے میں مجھے یاد ہو جائے. حدیث کہتی ہے شفعت لرجل، یہ سفارش کرے گی، خاصمت عن صاحبها، دوسری روایت جھگڑا کرے گی اللہ کے سامنے سورۃ الملک. حتی غفر لہ، تیسری روایت حتی ادخلته الجنہ، جب تک یہ سورت پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہیں کروا دے گی یہ سفارت چھوڑے گی نہیں. یا سبحان اللہ. سورۃ الملک قرآن سے تعلق جوڑیے، صدقہ کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب انسان قبر میں جاتا ہے فرشتے سوال کرنا چاہتے ہیں، نمازیں کہتی ہیں سوال نہیں ہوگا، اس کو آرام کرنے دو. کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آئے. دائیں طرف آتی ہیں روزے آ جاتے ہیں، بائیں طرف آتے ہیں زکوٰۃ آ جاتی ہے، صدقہ آ جاتا ہے. سوال نہیں کرنا، اس کو تنگ نہیں کرنا. پھر وہ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور یہ کرنا ہی کرنا ہے. اس وقت تک اس کا خوف زائل ہو چکا ہوتا ہے اور وہ آرام سے اپنے سوالات کا جواب دیتا ہے. یہ نماز کی پابندی ہے، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ قرآن کی تلاوت، یہ صدقہ، یہ ہے جو آپ کو قبر میں بھی اس زندگی سے خوبصورت زندگی دلائیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا یہ بھی قبر میں بہت سارے انعامات پائے گا، ہولناکی سے بچ پائے گا. اللہ عز و جلال کے دین کے لیے اللہ کی راہ میں پہرا دینا، اس کو بھی قبر کے عذاب سے بچا دیا جائے گا. اور اگر کوئی شہید ہی ہو جائے تو اللہ عز و جلال تو پہلے قطرے پہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں سوائے قرض کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ خوشخبری بھی دی ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الا وقاه الله تعالى فتنة القبر. جمعے کے دن یہ جمعے کی رات کو جو شخص فوت ہو جائے اللہ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ کر لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دعا کرتا ہے اللہ اسے بھی اس گھر میں راحت و سکون عطا فرمائیں گے. اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من النار و من عذاب القبر. اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے بھی اور جہنم کے عذاب سے بھی. یہ دعا کرنے والا اللہ عز و جلال کی رحمت میں آ جاتا ہے. میری اللہ عز و جلال سے دعا ہے الہ العالمین ہماری زندگی بھی مثالی بنائے اور قبر بھی اور حشر میں بھی حالات مثالی ہوں. ایسے اعمال کے ہمیں توفیق دے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے.